السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز کہانی سنیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں خود بیان کی ہے۔ یہ کہانی ہے اصحاب کہف کی، یعنی غار والوں کی۔ ایک زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جو نہ مانتا اسے سزا دیتا یا مار دیتا۔ لیکن اللہ کے کچھ بہادر نوجوان تھے جو صرف ایک اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ ایک شہر تھا افسوس۔ وہاں کے کچھ نوجوان، تقریباً 5، 6 یا 7، اللہ کے سچے بندے تھے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں گئے اور بہادری سے کہا، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ بتوں کی پوجا تو بالکل غلط ہے۔ بادشاہ بہت غصہ ہوا۔ اس نے کہا، اگر تم لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرو گے تو تمہیں سخت سزا دوں گا۔ نوجوان ڈرے نہیں۔ وہ چپکے سے شہر سے بھاگ گئے۔ راستے میں ایک پیارا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ کتا ان سے الگ نہ ہوا۔ وہ پہاڑوں میں ایک بڑی، گہری اور ٹھنڈی غار میں چھپ گئے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ یہ وہی خوبصورت دعا ہے جو قرآن میں ہے۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، یعنی اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ نے ان کے کانوں پر، یعنی انہیں، ایک گہری نیند ڈال دی۔ وہ غار میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ اللہ نے انہیں ایسے سلا دیا جیسے وہ زندہ ہیں لیکن نیند میں۔ سورج صبح دائیں طرف سے آتا، شام کو بائیں طرف سے غروب ہوتا، تاکہ ان کی جگہ گرم نہ ہو۔ ان کے کپڑے، جسم، سب کچھ بالکل تازہ رہتے۔ اللہ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ان کا پیارا کتا غار کے منہ پر دونوں بازو پھیلا کر بیٹھا رہتا جیسے گیٹ کیپر۔ یہ نیند کتنی دیر چلی؟ 309 سال، یعنی 309 سال۔ زمانہ بدل گیا، بادشاہ مر گیا، نئی حکومتیں آئیں گئیں، لوگ اللہ کے دین کی طرف واپس آ گئے۔ ایک دن اللہ نے انہیں بیدار کیا۔ نوجوان آپس میں بولے، ہم کتنی دیر سوئے؟ کسی نے کہا، 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ وہ بھوکے تھے۔ ایک نوجوان کو سکے دے کر شہر بھیجا کہ کھانا لے آؤ۔ وہ شہر گیا تو حیران۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ لوگ اب اللہ پر یقین رکھتے تھے، بت نہیں پوجتے تھے۔ جب اس نے پرانے سکے دیے تو لوگ بولے، یہ تو 100 سال پرانے سکے ہیں، تم کہاں سے لائے؟ وہ گھبرا کر واپس آیا اور سب کو بتایا۔ لوگ غار تک پہنچے، سب نے دیکھا کہ واقعی وہ نوجوان تازہ ہیں، جیسے کل سوئے ہوں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے انہیں بیدار کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اور پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو، چاہے ظالم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایمان بچانے کے لیے مشکل وقت میں اللہ کی پناہ لو۔ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ وہ اگر تمہیں یہ کہانی پسند آئی تو لائک کرو، سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دباؤ تاکہ اگلی اسلامی کہانی مل جائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔